صلاۃ التسبیح ایک نماز ہے، عام طور سے لوگ اس کے بارے میں طریقہ کار پوچھتے ہیں۔ صلاۃ التسبیح کی نماز نفل نماز ہے، ایک سلام سے 4 رکعت نماز ہے۔ اس نماز کے تعلق سے بڑی فضیلت آئی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ نماز سکھائی ہے۔ اس نماز کے اندر ایک خاص کلمہ پڑھا جاتا ہے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اس تسبیح کو 4 رکعت کے اندر 300 مرتبہ پڑھی جاتی ہے۔ ہر رکعت کے اندر 75 مرتبہ 75 پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ پہلے نیت باندھ لیں۔ مثال کے طور پر میں نیت کرتا ہوں 4 رکعت نماز صلاۃ التسبیح کی نفل، واسطے اللہ کے منہ میرا کعبہ شریف کی طرف، اللہ اکبر۔ نیت باندھنے کے بعد آپ ثنا پڑھ لیں، سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک۔ اس کے بعد آپ یہ جو تسبیح ہے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اس تسبیح کو 15 مرتبہ پڑھیں۔ پھر اس کے بعد سورہ فاتحہ پڑھیں، پھر اس کے بعد کوئی سورہ ملاویں۔ سورہ مکمل ہو جانے کے بعد پھر اس تسبیح کو 10 بار پڑھیں۔ تو قیام کی حالت میں، کھڑے ہونے کی حالت میں یہ تسبیح آپ کی 25 مرتبہ ہو گئی۔ ثنا کے بعد 15 مرتبہ اور سورہ ملانے کے بعد 10 مرتبہ، 15 10 25۔ پھر جب آپ رکوع میں جائیں، رکوع کی تسبیح پڑھ لیں، سبحان ربی العظیم۔ آپ کو جتنی بار پڑھنا ہو، 3 بار 5 بار 7 بار۔ اس کے بعد پھر یہ تسبیح یعنی سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اس کو 10 مرتبہ پڑھیں۔ رکوع سے اٹھنے کے بعد، کھڑے ہونے کے بعد قومہ کی حالت میں جب آپ سمع اللہ لمن حمدہ ربنا لک الحمد یہ کہنے کے بعد پھر اس تسبیح کو 10 بار پڑھیں۔ پھر آپ سجدے میں جائیں، سجدے میں جانے کے بعد سجدے کی تسبیح سبحان ربی الاعلی، اس کو پڑھنے کے بعد پھر آپ یہ تسبیح سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اس کو 10 بار پڑھیں۔ پھر سجدہ سے اٹھنے کے بعد جلسہ میں 2 سجدے کے درمیان جو بیٹھتے ہیں اس کو جلسہ کہتے ہیں۔ سجدہ سے اٹھنے کے بعد جلسہ میں پھر اس تسبیح کو 10 بار پڑھیں۔ پھر جب دوسرا سجدہ کریں تو دوسرے سجدے کی تسبیح کے بعد پھر اس تسبیح کو 10 بار پڑھیں۔ اس طرح سے ٹوٹل ایک رکعت کے اندر آپ کی 75 بار تسبیح ہو گئی، اور 4 رکعت کے اندر 75 مل کر کے 4 رکعت کے اندر مکمل 300 تسبیح مکمل ہو گئے۔ تو صلاۃ التسبیح کی نماز پڑھنے کا آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ نیت باندھنے کے بعد ثنا کے بعد 15 مرتبہ، سورہ ملانے کے بعد 10 مرتبہ، پھر اس کے بعد رکوع میں 10 مرتبہ، رکوع سے اٹھنے کے بعد 10 مرتبہ، پہلے سجدے میں 10 مرتبہ، سجدہ سے اٹھنے کے بعد جلسے میں 10 مرتبہ، پھر دوسرے سجدے میں 10 مرتبہ۔ اس طرح سے آپ کا ٹوٹل 75 مرتبہ ایک رکعت میں تسبیح ہو جائے گی، اور 4 رکعت کے اندر 300 تسبیح مکمل ہو جائے گی۔ اس کے علاوہ ایک طریقہ اور ہے، لیکن وہ ذرا مشکل ہوگا آپ کے لیے، اس لیے آپ ایک ہی طریقہ یاد رکھیں اور اسی کو ازبر کر لیں، اور اسی کے اعتبار سے آپ اپنی صلاۃ التسبیح کی نماز پڑھ لیں۔ ایک خاص مسئلہ یہ ہے کہ آدمی اس تسبیح کو گنے گا کیسے، اس کے گننے کا طریقہ کیا ہونی چاہیے، کس طرح سے گنے۔ تو تسبیح کو گننے کا آسان طریقہ یہ ہے کہ آدمی نماز کی جس حیت میں جب جہاں رہے گا تو اپنی انگلیوں کے اشارے سے، انگلیوں کی حرکت سے وہ تسبیح کو بآسانی گن سکتا ہے۔ اس طرح کہ بندہ نیت باندھا اور اس کے ہاتھ کی انگلیاں یہاں اس طرح سے ہے، اور یہ ہاتھ کی انگلیاں یہاں اس طرح سے ہے، تو جب پہلی تسبیح پڑھا تو یہ جو انگلیاں ہے، اس انگلی کو ہلکا سا دبا دیا، پھر دوسری تسبیح میں دوسری انگلی کو ہلکا سا دبا دیا، تیسری تسبیح میں تیسری انگلی کو ہلکا سا دبا دیا۔ اس طرح سے آپ کو محسوس ہو جائے گا کہ ہماری فلاں انگلی پر تسبیح جاری ہے۔ اگر انگوٹھے تک پہنچ جائیں گے تو 5 ہو جائے گا، دوسرے انگوٹھے تک پہنچ جائیں گے تو 10 ہو جائے گا۔ اسی طرح سجدے کے اندر ہم ہاتھ رکھے ہوئے ہیں تو ہلکا ہلکا جتنی تسبیح ہوگی اس انگلی کو ہلکا سا آہستہ سے پش کریں گے، ہلکا سا دبا دیں گے، تاکہ یہ محسوس ہو کہ فلاں انگلی پر ہماری تسبیح چل رہی ہے اور ہماری تسبیح کی یہ مقدار ہے۔ اس طرح سے سہولت کے ساتھ تسبیح گنی جا سکتی ہے۔ ہو سکے تو ہر ہفتے پڑھ لیں، نہیں تو مہینے میں پڑھ لیں، نہیں تو 40 دن میں پڑھ لیں، نہیں تو سال میں پڑھ لیں۔ اللہ جب توفیق دے
تب آپ پڑھ لیں، انشاءاللہ اس کی بڑی فضیلت ہے۔ صلاۃ التسبیح کی نماز پڑھنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ تمام چھوٹے بڑے گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ اللہ ہمیں بھی اور آپ کو تمام امت مسلمہ کو صلاۃ التسبیح کی نماز پڑھنے کی صحیح طور پر توفیق عطا فرمائے۔